حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کا ادب احترام امت کے ہر شخص پر فرض ہے۔ اس تعظیم اور ادب احترام کے علامات ہمارے علماء کرام نے نقل کی ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی تعظیم اور احترام کی بہت ساری علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بندہ دل و جان سے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ کرام کی تعظیم اور ذکر خیر کرتا ہو اور حضور کی تمام اہل بیت کا اچھائی کے ساتھ ذکر کرتا ہو۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اسی تسلسل میں ہم کر رہے ہیں۔ زمانہ قدیم سے یہ اصول رائج تھا کہ لوگوں کو پکڑ دکڑ کے غلام بنا لیا جاتا۔ غلامی کی اقسام ہو چکی تھیں۔ کچھ غلام ایسے ہوتے جن کے ساتھ ان کا آقا معاہدہ کر لیتا کہ اگر تم مجھے اتنا دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اتنا مال تم دے دو۔ کچھ غلام ایسے ہوتے جن کے بارے میں ان کا آقا کہتا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو۔ تو اس طرح کی غلامی کی اقسام ہو گئی، لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اس اصول کو توڑا اور گردن آزاد کرنا یہ اتنی بڑی نیکی تھی جس کے برابر دوسری نیکی کوئی نہیں تھی۔ قرآن عزیز نے بھی اس کی ترغیب دلائی، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا جو ایک غلام آزاد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کے بدلے اس بندے یعنی آزاد کرنے والے کے جسم کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ پھر عمل سے آقا دو عالم علیہ السلام نے یہ ترغیب دلائی کہ اس طرح آپ دیکھیں اس زمانے کے اندر اکابر صحابہ کرام میں سے بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جن کو غلامی کا جو عنصر تھا وہ لاحق تھا۔ مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سے ہیں، زید بن حارثہ غلاموں میں سے ہیں، لیکن حضور نے ان کے ساتھ جو سلوک فرمایا ہے وہ سلوک بتاتا ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی جن لوگوں کو زمانے نے اپنا غلام بنایا تھا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے ان کو آسمان ہدایت کے ستارے بنایا ہے، ان کو زمانے کا امام بنا دیا اور ساری امت ان کی غلامی میں اپنا فخر سمجھتی ہے۔ بلال حبشی کو سیدنا فاروق اعظم سیدنا بلال کہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اسی تناظر میں سیر و اعلام النبلاء میں ایک بہت خوبصورت واقعہ اور بڑے خوبصورت لفظ ہیں حضرت ثوبان کے، خود آپ نے ارشاد فرمائے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ حضرت ثوبان بیمار ہوئے، آپ اپنے علاقہ یمن میں تھے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال اور حضرت ثوبان اور بہت سارے اصحاب ایسے تھے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا، یہ بھی چلے گئے۔ تو وہاں جا کر جب یمن میں رہنا شروع کیا تو ایک دور ایسا آیا، بیمار ہو گیا۔ تو جو اس وقت گورنر تھے عبداللہ بن قرط ان کا نام ہے، اور شاید یہ بھی اصحاب میں سے ہیں، تو انہیں جو ہے یہ عیادت کے لیے نہیں آئے، حضرت ثوبان کی عیادت کو نہ آئے۔ ایک شخص آیا آپ کی بیمار پرسی کے لیے، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں لکھنا آتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے لکھنا آتا ہے۔ فرمایا کاغذ قلم لو، میرا ایک پیغام لکھو۔ پیغام لکھنے کے لیے عبارت آپ نے لکھوائی، فرمایا للامیر عبداللہ بن قرط من ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعارف کروایا۔ اور عبارت یہ ہے، یہ خط ہے امیر وقت یمن کا جو گورنر ہے عبداللہ بن قرط، اس کے نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ثوبان کی طرف سے۔ اور ایک لفظ جو آپ کے بارے میں امام ذہبی نے پہلا بولا ہے، میں کہتا ہوں جان و دل فدا ہیں اس پر، جو تعارف کروایا امام ذہبی نے نام لکھتے ہوئے کہتے ہیں ثوبان النبوی، نبوی ثوبان۔ اور بہت سارے ثوبان ہوں گے لیکن جس کا تعارف میں کروانے والا ہوں یہ نبوی ثوبان ہے۔ اچھا واقعہ یوں ہوا، جس وقت آپ نے خط کی عبارت لکھوائی تو آپ نے کہا لکھ اس پر کہ عبداللہ بن قرط کو میرا پیغام دو، اگر تمہارے درمیان آج حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غلام موجود ہوتا اور وہ بیمار ہو جاتا، تم اس کی عیادت کو جاتے کہ نہ جاتے؟ بس یہ عبارت لکھی اور خط مکمل کر دیا۔ جس وقت عبداللہ بن قرط کو یہ پیغام پہنچا تو ان کو پتہ چل گیا حضرت ثوبان کے کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا غلام موجود ہو، بیمار ہو جائے، تم اس کی عیادت کے لیے جاؤ گے، تو جو موسیٰ و عیسیٰ کے امام ہوں ان اماموں کا اگر غلام بیمار ہو جائے یعنی ثوبان، تو اس کی عیادت کو نہیں آؤ گے تم۔ تو اس وقت پھر وہ دوڑے ہوئے آئے اور وہاں قیام بھی کیا۔ پھر آپ نے اس کو وہاں بٹھا کر اپنے پاس ایک حدیث پاک بھی سنائی، اور یہ جانے نہیں دیا حدیث سنانے سے پہلے۔ آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام سے فرماتے ہیں میں نے خود سنا، سرکار نے فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 لا حساب علیہم بلا عذاب۔
فرمایا میری امت میں سے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ہر 1000 ان میں سے یعنی 70,000 میں سے ہر ایک 1000 اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث سنائی اور پھر اس کو رخصت کیا۔ اب چونکہ آقا دو عالم علیہ السلام کے ساتھ سفر میں بھی ہیں، حضر میں بھی ہیں، تو کثیر علم، حافظ الحدیث بھی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ نے جمع کی۔ جس وقت ہم آپ کی مرویات کو دیکھتے ہیں تو ان مرویات میں فضائل بھی ہیں، چاہے وہ آقا دو عالم علیہ السلام کے ہوں، دیگر انبیاء کے ہوں، اہل بیت کے ہوں، اصحاب کے ہوں، پھر مسائل بھی ہیں جس کی طرف آپ نے ابھی وضو کی طرف اشارہ کیا۔ وضو کے بہت احادیث میں نے دیکھی کہ ان کی ہیں، غسل کے بارے میں، اس طرح کی احادیث مبارکہ میں، مسائل کے بارے میں بھی احادیث مروی ہیں، اور خاص طور پہ فتن کے بارے میں بھی احادیث مروی ہے، یعنی جو آگے چل کے زمانے کی آلائشیں اور حوادثات جمع ہونے والے ہیں وہ بھی احادیث آپ سے مروی ہیں۔ ایسا ہی ہے، بہت ساری چیزیں، ان میں سے ایک کی طرف تو آپ نے اشارہ کر دیا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آ جائے گا جب 30 کے قریب بڑے دجال ظاہر ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ کوشش کرے گا اور یہ ظاہر کرے گا کہ معاذ اللہ وہ نبی ہے، وہ جھوٹا ہے۔ فرمایا ولا نبی بعدی، ہمارے لیے حضور نے کام آسان کر دیا۔ ہم سے پہلے جو انبیاء کرام آتے تھے ان کے بعد جب کوئی نبی آتا تھا تو وہ پہلی امتوں کو یہ تشویش ہوتی تھی، وہ اس لیے معجزہ مانگتے تھے، لیکن آقا دو عالم علیہ السلام نے ہمارے لیے کام آسان کر دیا، خود فرما دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد آنا ہی کوئی نہیں نیا نبی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔